الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے وارثین کے حق کو بیان کیا تھا مرنے والے کی جائیداد میں۔ ان میں سے خاص طور پر بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا دونوں ہو یا اسی طریقے سے بیٹا کا انتقال ہو یا باپ موجود ہو، ماں باپ موجود ہو، بھائی موجود ہو، ان کی موجودگی میں کس کو کتنا ملے گا وہ سب اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں بیان کیا۔ اس آیت میں جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں میاں بیوی کا سے متعلق مسائل ہیں کہ میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرے کو کتنا ملے گا۔ اس سے پہلے سب سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں شوہر کا حق، یعنی اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو اس کے دو صورت ہے اس کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی اولاد ہے، دوسری صورت یہ کہ کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر کوئی اولاد بھی ہے، ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کی اولاد نہیں ہے، پہلے صورت یہ لیجیے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کو اس کے کل مال کا آدھا ملے گا۔ اگر بیوی کے کوئی اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کو جو کہ زندہ ہے آدھا ملے گا اس کے کل مال کا، باقی جو آدھا بچا ہے دوسرے جو وارثین ہوں گے ان کو ملے گا، جو بھی ہے باپ ہوں ان کے یا بھائی ہوں، وہ دیکھا جائے گا کیا کس کے۔ تو اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کے مال میں سے شوہر کو آدھا ملے گا، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کی اولاد بھی ہے، چاہے اولاد ایک ہو، چاہے دو ہو یا اس سے زائد ہو، اسی طریقے سے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسی طریقے سے چاہے اس شوہر سے ہے جس کے نکاح میں رہتے ہوئے انتقال کی ہے، چاہے اس کے پرانے پچھلے کسی شوہر سے ہو، بس اولاد ہو ہے اگر مرنے والی خاتون کی، تو ایسی صورت میں جو شوہر موجود ہے اس کو اس کے کل مال کا 1/4 ملے گا۔ وہاں آدھا مل رہا تھا، یہاں 4 حصے میں سے 1 حصہ ملے گا۔ پہلی صورت میں 2 حصے میں سے 1 حصہ اور اس صورت میں 4 حصے میں سے 1 حصہ۔ تو 2 صورت ہو گئی، ایک خاتون کا انتقال ہوا، اگر اولاد ہے تو اس کے شوہر کو جو موجود ہے 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے شوہر کو اس کے کل مال کا نصف ملے گا۔ یہ تو ہے جبکہ اس خاتون کا انتقال ہوا، یعنی بیوی کا انتقال ہوا۔ لیکن اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو یہاں پر بھی وہی 2 صورت ہے۔ نمبر 1 اس کی اولاد نہیں ہے، نمبر 2 اس کی اولاد ہے۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو 1/4 ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، یعنی 4 حصے میں سے 1 حصہ ملے گا۔ اگر اس بیوی کی شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے، اور اگر شوہر کی اولاد ہے، جس شوہر کا انتقال ہوا ہے اس کی اولاد ہے، چاہے 1 ہو یا 2 ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس خاتون سے ہو جس کا انتقال ہوا یا کسی اور خاتون سے، اگر اس کی اولاد ہے، مرنے والے شوہر کی اولاد ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو اس کے مال کا 8واں حصہ ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے شوہر کی تو 1/4 ملے گا، یعنی 4 حصے میں سے 1 حصہ، اور اگر اولاد ہے تو 8واں ملے گا، یعنی 8 حصے میں سے 1 حصہ۔ اسی کو بیان کیا۔ اور تم کو
یعنی یہاں مرد مخاطب ہے، اور تم مردوں کو آدھا ملے گا اس طریقے کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی چھوڑ کر مر جائیں، اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو. یہ ہوگی ایک صورت. اور اگر ان کے کچھ اولاد ہو تو تم کو ان کے ترکہ سے ایک چوتھائی ملے گا. دوسری صورت ہو گئی. یہ اس وقت جب کہ بیوی کا انتقال ہو. اور اگر ان کے کچھ اولاد ہو، ہاں، وصیت نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائے. یہاں پر اس کو سمجھیے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے تو اس نے جو وصیت کی ہے، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا میت کے مال میں سے. اس کے بعد اس کے قرض کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کتنا قرضہ ہے. قرض ادا کرنے کے بعد اس کی وصیت دیکھی جائے گی کہ اس نے وصیت کی ہے یا نہیں. اگر وصیت کی ہے تو 1/3 میں وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو بچے گا اس کے بعد ترکہ میں تقسیم ہوگا، وارثین میں تقسیم ہوگا، وارثوں کے درمیان مال تقسیم ہوگا. اور اگر اتنا آتے آتے مال ختم ہو جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں ملے گا. مان کے چلیے اتنا زیادہ قرضہ چھوڑ کر گیا میت کہ اگر سارا دے دے تب بھی قرضہ ادا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں سارا قرضہ میں دے دیا جائے گا، باقی جو ہے وارثین کو کچھ نہیں ملے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، یہ تو اس وقت ہے جب کہ خاتون کا انتقال ہوا. اور اگر مرد کا انتقال ہو اور ان بیویوں کو چوتھائی ملے گا اس طریقے کا جس کو تم چھوڑ جاؤ، یعنی تمہارا یعنی مرد کا انتقال ہو تو اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو تو چوتھائی. اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکہ سے 8واں حصہ ملے گا، وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین کے بعد. یہاں پر بھی وہی ہے کہ سب سے پہلے وصیت اگر کی ہے، کر کے گیا ہے مرد شوہر، تو اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، یا دین ہے تو وہ دین ادا کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے مال تقسیم کیا جائے گا. یہاں پر یہ سمجھیے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور بیوی حیات سے ہے تو اس کا جو مہر ہے اگر ادا نہیں ہوا ہے تو سب سے پہلے مہر ادا ہوگا. مہر جس طریقے سے دیگر قرض اور دین ہوتا ہے اسی طریقے سے مہر بھی شوہر کے ذمے اگر ادا نہیں کیا تو دین ہوتا ہے. چنانچہ اگر مہر ادا کرنے کے بعد جو بچے گا اس میں سے پھر تقسیم ہوگا، اللہ رب العزت نے جو حصہ بتایا. اور اگر مہر ادا کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا تو سارا مہر میں دے دیا جائے کہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا، جیسا کہ قرض میں ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی شوہر میاں بیوی کے بارے میں. 4 صورتیں ہوئی، چاروں کا حکم ہوا. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. اس ٹکڑے کے اندر، اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر جو ہے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو اور نہ اس کا کوئی بھائی، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کے ماں باپ حیات سے ہیں، زندہ ہیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، نہ باپ اور دادا، نہ دادی، نہ ماں، یہ سب کوئی نہیں ہے، اور نہ نیچے والا بیٹا، پوتا، پوتی، یہ سب بھی نہیں ہے. ہاں بھائی ہے یا بہن ہے، تو اس صورت میں کس طرح تقسیم کریں گے، یہ اس سلسلے میں یہ آیت کا ٹکڑا ہے. تو یہاں پر سمجھیے، اس سے پہلے سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھیے. بھائی یا بہن کی 3 قسمیں ہیں. ایک بھائی ہوتا ہے عینی، اس کو عینی بولا جاتا ہے. جو الفاظ ہیں اسی کا ہم مطلب بتا دیں گے. عربی میں اس کو عینی کہا جاتا ہے. عینی بھائی اس بھائی یا بہن کو کہا جاتا ہے کہ جو ماں اور باپ دونوں میں شریک ہو، یعنی دونوں کا ماں باپ ایک ہو. 2 بھائی ہیں تو دونوں کا ماں باپ ایک ہے، تو ایسی صورت میں یہ دونوں کہا جائے کہ یہ دونوں عینی بھائی ہیں، جس کو حقیقی بھائی بہن بھی بولتے ہیں. اور اللاتی بھائی ہوتا ہے، ایک دوسری قسم ہے. اللاتی بھائی یا بہن اس کو کہتے ہیں کہ باپ شریک ہو، یعنی دونوں کا باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے. تو ایسی صورت میں یہ دونوں کو کہیں گے یہ دونوں آپس میں اللاتی بھائی ہے یا اللاتی بھائی بہن ہے. یہ 2 لفظ ہو گیا. ایک تیسرا لفظ آتا ہے
अखियाफी, माँ शरीक भाई बहन, माँ शरीक भाई कि दोनों की माँ एक है लेकिन बाप अलग अलग है। एक किसी और से शादी हुई थी, उससे उससे एक बेटा है, दूसरे जो है दूसरी माँ से है, तो इसको बोलते हैं अखियाफी। अपने यहाँ सौतेला सबको बोल दिया जाता है, लेकिन अरबी में हर एक के लिए अलग अलग हुक्म भी है, हर एक के लिए अलग अलग लफ्ज़ भी आता है। यहाँ पर जो मसला बयान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो अखियाफी का मसला बयान किया। यानी एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके ना ऊपर में कुछ है न नीचे है, यानी ना बाप दादा है कोई और नहीं नीचे यानी बेटा पोता कोई है, लेकिन उस मरने वाले का अखियाफी भाई है या अखियाफी बहन है, उसका मसला। अखियाफी समझ, माँ शरीक, माँ शरीक भाई बहन। तो ऐसी सूरत में मसला बयान किया कि दो सूरत है इसकी, या तो एक है अखियाफी भाई या बहन, या नहीं तो एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा जितना भी हो जाए, 2 4 10 15 20 जितना भी हो जाए। अगर पहली सूरत है कि एक है, या तो अखियाफी भाई है या अखियाफी बहन है, तो ऐसी सूरत में उसको एक सुदुस मिलेगा, यानी मरने वाले के कुल तरीका का छठा हिस्सा मिलेगा। बाकी जो बचा है वो दूसरे रिश्तेदार वगैरह, चचा होगा उसका, चचाजाद भाई होगा, और भी जो रिश्तेदार है उनको मिल जाएगा। लेकिन इस अखियाफी भाई को या अखियाफी बहन को जो एक है, उसको छठा हिस्सा ही मिलेगा। ये तो उस सूरत में जबकि एक ही है, एक मर गया, एक मर गया, हाँ तभी ना उसी को मिराज मिल रहा है। तो एक मर गया तो एक ही रह गया, तो एक ही बाकी मौजूद है, तो ऐसी सूरत में उसको एक सुदुस मिलेगा, यानी छठा हिस्सा। जितना माल है उसका छठा हिस्सा, एक हिस्सा दे दिया जाएगा, 6 हिस्सा करके एक हिस्सा उसको दे दिया जाएगा। बाकी कौन लेगा तो वो देखा जाएगा कौन कौन मौजूद है इनके अलावा। मान के चलिए बाप दादा नहीं है, बेटा पोता नहीं है, तो चचा हो सकता है, चचाजाद भाई हो सकता है, जो होगा उसके हिसाब से मसला निकाल कर दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो है भाई को इतना मिलेगा। और अगर एक से ज़्यादा हो अखियाफी भाई या बहन, माँ शरीक भाई या बहन एक से ज़्यादा हो, या एक भाई है एक बहन है, एक से ज़्यादा हो गया, या एक ही 2 भाई 2 बहन है, या सिर्फ भाई है 2 अखियाफी, ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि सुलुस, यानी उसके माल को 3 हिस्सा करके उसका एक हिस्सा दे दिया जाए। उस सूरत में क्या था, 6 हिस्सा करके एक हिस्सा दिया जा रहा था, एक सुदुस। अगर एक से ज़्यादा है तो उसके माल को 3 हिस्सा करके एक हिस्सा यानी 1/3 दिया जाएगा। 1/3 में वो लोग ले लेंगे। 5 है तो पाँचों को 1/3 में जितना जितना होगा वो ले लेंगे। सबको 1/1 नहीं, 1/3 में ही सब लोग ले लेंगे। एक से ज़ायद जितने भी है, 2 है तब भी 1/3 मिलेगा, 5 है तब भी जो है 1/3 मिलेगा, उसी में वो लोग बांट लेंगे। ये है। इसमें एक फ़र्क है, हर जगह जगह जहाँ देखिएगा कि भाई बहन का भी मसला जहाँ पर है, या बेटा बेटी एक साथ मौजूद है, एक लेवल का लड़का लड़की है, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर दिखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसूल बयान किया, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी लड़का को जितना मिलता है लड़की को उसका आधा मिलेगा। ये उसूल आमतौर पर यही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर अखियाफी भाई एक है, मान के लिए सपोज दैट बिलफर्ज एक शक्ल फर्ज कीजिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी अखियाफी भाई एक है और उसकी एक अखियाफी बहन है, तो उसको क्या मिलेगा, एक सुलुस में दोनों बांटेंगे किस हिसाब से, बराबर बराबर बांटेंगे। यहाँ पर वो सिलसिला नहीं रहेगा, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला सिलसिला नहीं है कि भाई को डबल और बहन को दोगुन उसका आधा, ऐसा नहीं है। और अगर कोई मय्यत, देखिए अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, जिसकी मीरास दूसरों को मिलेगी, खाह वो मय्यत मर्द हो या औरत, ऐसी हो जिसके न उसूल हो, उसूल से मुराद बाप दादा, और न फुरू हो यानी बेटा पोता, और उसके एक भाई या एक बहन हो। यहाँ पर मुतलक है, लेकिन यहाँ पर मुफस्सिरीन का इजमा है, पूरी उम्मत का इजमा है इस पर, सहाबा इकराम का इजमा है इस पर, कि यहाँ पर मुराद जो है अखियाफी भाई बहन है। क्योंकि हकीकी भाई बहन जो है उसका मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरा के बिल्कुल लास्ट में, छठे पारे में, चौथा पारा चल रहा है, छठे पारे में लास्ट आयत में, आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है। जो हकीकी भाई बहन अगर मौजूद हो तो हम बताएंगे अभी।
تو وہ وہاں پر صاف صاف ہے کہ وہ حقیقی بھائی بہن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ جب تو یہاں پر کیا ہے، امت کا اجماع ہے، تمام صحابہ کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور تمام صحابہ کرام کا بھی اس پر اجماع تھا کہ یہاں پر بھائی یا بہن سے مراد اخیافی یعنی ماں شریک بھائی بہن ہے۔ یہ اقوال ان حضرات کے موجود ہیں، اس لیے امت کا اس پر اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کے ایک بھائی یا بہن ہو یعنی ماں شریک بھائی بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں، دیکھیے ایک ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب کے سب تہائی میں شریک ہوں گے، یعنی 3 حصہ میں سے ایک میں سب میں شریک ہو جائیں گے، یعنی برابر برابر وہ سب لوگ بانٹ لیں گے۔ وصیت نکالنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جائے یا دین کے بعد، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کا تعلق، یہ جو اگلا جملہ ہے اس کا تعلق سب سے ہے کہ وارث جو ہے کسی کو ضرر نقصان نہیں پہنچائے یا کوئی اور کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ اس میں شرط ہونی چاہیے، بشرطے کہ کوئی کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ ضرر پہنچانے کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی دشمنی نکالنے کے لیے اپنی بیوی کو عین موقع پر جو ہے طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا، تو اب بیچاری وہ جو ہے اگر وہ مر جاتا ہے تو اس میں اس کو وراثت میں حصے نہیں ملے گا، مطلب ہو سکتا ہے ایسا، یا کسی زندگی میں ہی جو ہے سب اپنے کسی بیٹے کو تقسیم کر دیا اور اس کا عمل دخل بھی دے دیا، کیا کیس نقصان پہنچا دیا، تو یہ سب نقصان پہنچانا ہے، نقصان نہیں پہنچانے سے کسی کا، یا زندگی میں ہی کوئی جو ہے سارا مال اخیر عمر میں جا کر اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ بھی صحیح، اپنے وارث کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ ہے کہ جب ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، مطلب ایک مرض الوفات میں پہنچ گئے، اگرچہ اس سے وفات نہیں ہوئی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم سارا مال جو ہے، ان کا کوئی بہت قیمتی باغ تھا، اللہ کے راستے میں دے دیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، بھائی مت دو اس کو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا، اللہ کے رسول نے اس کو بھی منع کیا، تو انہوں نے کہا 1/3، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک مرنے والے کو جو زیادہ سے زیادہ حق ہوتا ہے وہ یہ راہ خدا میں یا کسی اور کو دینے میں، وہ 1/3 تک دے سکتا ہے، وصیت جو ہے 1/3 تک بھی کر سکتا ہے، اور اگر دینا بھی چاہے زندگی میں ہی تو بھی 1/3 تک دے۔ زندگی سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے قریب جو ہے وہ یہ سوچ کر دے رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو کتنا ملے گا، تو اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ وہ 1/3 سے زیادہ نہ پہنچے۔ ویسے بھی وصیت جو 1/3 میں نافذ ہوتی ہے، اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر جائے تو بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ پورے مال کی وصیت منافذ نہیں ہوگی، اس کا 1/3 یعنی 3 حصہ میں سے 1 حصہ ہی وصیت کے طور پر دیا جائے گا، باقی نہیں دیا جائے گا۔ وصیت من اللہ، یہ حکم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حلیم ہیں، یعنی حلیم ہے یعنی فوراً سزا نہ دیں، لیکن یہ کہ سزا دیں گے، اس لیے اس کے حلم کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ دل کا حدود اللہ، اگلی آیت ہے، اس سے پہلے ایک یہ ہو گیا، جتنے مسائل بیان کرنے تھے موٹے موٹے رشتہ داروں کے مسائل آ گئے، کچھ مسائل جو ہے احادیث کے اندر ہیں، ورنہ پچھلے ہفتے کے مسائل آپ غور کیجیے گا، اور اس میں تو اکثر مسائل آ گئے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے وہ احادیث کے اندر ہے، اور کچھ جو ہے اجماع سے منقول ہے۔ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس میں 1-2 مسئلہ ہے جو احادیث سے نکلتا، وہ یہ کہ لا یرث القاتل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہی ہے، لا یرث القاتل یا القاتل لا یرث، یہ الفاظ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ قاتل وارث نہیں بنے گا۔ ایک شخص نے کسی کو قتل، اپنے رشتہ دار کو قتل کیا، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کا وارث بھی بن رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بالکل صاف مسئلہ ہے۔ یہ صورت بہت پیش آتی ہے، ایک شخص کا بال بچے نہیں ہے، اس نے اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، کسی کو رکھ لیا، پوری زندگی رکھا، اور اخیر میں جو ہے مان کے چلیے وہ یہ کہہ کر دیا، لکھ دیا اپنی ساری جائیداد کہ میرے مرنے کے بعد فلاں ہو، اب اس کے پاس رہ رہا، تو اب لالچ میں آ کے کیا کرتا، بوڑھا کب مرے گا، مار دیا، سوئی مار دیا، کچھ بھی کر دیا،
تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اللہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ قاتل ٹھہر گیا، اسلامی حکومت ہوگی اور ثابت ہو جائے گا وہ قاتل ہے، تو اس کو قتل کیا ہی جائے گا، لیکن اس کو کچھ ملے گا نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ تو لا یرث القاتل، قاتل کو کچھ نہیں ملے گا، اس کا مطلب تو اس کو قتل کیا جائے گا ثابت ہو گیا تو۔ ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور صورتحال یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ حمل سے ہے، حمل سے ہے، سب کو پتہ ہے کہ حمل سے اس کی بیوی۔ تو ایسی صورت میں وارثین کی لسٹ میں اس بچے کا بھی نام آئے گا جو حمل میں موجود ہے، پیٹ میں موجود ہے۔ اس لیے اس میں بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد اس کی وراثت جائیداد تقسیم نہ کی جائے جب تک کہ اس بچے کی ولادت نہ ہو جائے۔ ولادت ہو جائے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جو بھی ہوگا اس کے حساب سے پھر تقسیم ہو جائے۔ اور اگر کسی کو بہت ہی زیادہ جلدی ہے تو وہ اس بچے کو لڑکا یا لڑکی فرض کر کے وراثت تقسیم کر لے، لیکن اس میں یہ صورت ہوگی کہ اگر لڑکی کا حصہ دیا گیا، لڑکا نکل آیا، تو ایسی صورت میں اس کو جو کمی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا وارثین کو۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ یاد رکھیے جو یہاں نہیں بیان کیا کہ وہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ احادیث میں فقہ کتابوں میں موجود ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اخیر عمر میں، اور ابھی وہ خاتون عدت کے، دیکھیے ایک خاتون کے طلاق دیا، وہ عدت گزر گئی اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو سب بالکل واضح ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ عدت گزر گئی، وہ الگ ہے، وہ الگ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عدت میں ہے وہ خاتون اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی عدت میں ہے، اس نے طلاق دی تھی زندگی میں اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو اب دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ طلاق رجعی دیا تھا، اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے جس میں صریح الفاظ سے صاف صاف کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ایک طلاق، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لفظ صریح سے اگر کسی نے دیا تو وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر وہ زبان سے بھی واپس لے سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ آج سے تم میری بیوی ہو، جب تک عدت میں ہے تو واپس ہو جاتی ہے بیوی۔ لیکن ہاں، ایک جھولی میں جو 3 طلاق تھی، اس کے جھولی میں اس کا ایک تعداد کم ہو گئی، کبھی چل کر وہ 2 کا استعمال کرے گا تو اس کی بیوی پر 3 پڑ جائے گی۔ بہرحال تو یہ طلاق رجعی ہے۔ اور ایک طلاق بائن ہوتی ہے، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے اوپر حرام ہو، یا کوئی اور جملہ استعمال کیا، گھما پھرا کے کہا، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کبھی کبھی ایک آدمی 3 طلاق دے دیتا ہے، اس کو طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، سب سے بھاری بھرکم۔ تو اگر طلاق رجعی ہے پہلی قسم، جس میں ایک آدمی واپس بھی لے سکتا ہے، اور اسی کی عدت میں تھی خاتون اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ وراثت میں حقدار ہوگی، بیوی کی حیثیت سے وراثت میں حقدار ہوگی، وہ بیوی کو جتنا ملتا ہے اس کو ملے گا۔ اور اگر طلاق بائن دیا تھا یا ایک ہی 3 طلاق دے دی تھی، تو ایسی صورت میں عدت میں رہتے ہوئے بھی خاتون کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ چند مسائل ہیں جو دوسری جگہوں سے لیے گئے ہیں، احادیث وغیرہ سے۔ آخری آیت ہے، اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان احکام کی پیروی کریں گے ان کے لیے کیا وعدے ہیں، اور ان احکام کی جو خلاف ورزی کریں گے ان پر کیا وعیدیں ہیں، اس کو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں، قانون ہے یہ اسلام کے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں، باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے برخلاف جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا ان معاملات میں اور ان کے علاوہ دیگر معاملات میں، اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، تو
تو اس کو آگ میں داخل کر دیں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہوگی۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ شریعت کے احکام کو پس پشت ڈال کر اپنے وارثین کے حقوق کو مار لیتے ہیں، اپنی بہنوں کے حقوق کو مار لیتے ہیں، یا دیگر رشتہ داروں کے حقوق کو مار لیتے ہیں، چھوٹے بھائی کے حق کو مار لیتے ہیں، یا یتیم بھتیجا کا حق کو مار لیتے ہیں۔ یہ سب بہت ہوتا ہے جب کہ اولاد چھوٹی ہو، یا یہ کہ اسی طریقے سے بھائی بہن کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں لوگ جو ہے نہیں دینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سخت وعید ہے کہ جہنم کا ان کے لیے دھمکی دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ